السلام علیکم، میں محمد ارسلان، آپ دیکھ رہے ہیں ملک ارسلان یوٹیوب چینل۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے اور سنیں گے کہ ووٹ کس کو دیں، کس کو دینا چاہیے اور شرعی حیثیت کیا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم لوگ ووٹ نہیں ڈالتے، تو اس کے بارے میں کیا رائے ہے۔ تو آج یہ ویڈیو آپ سب بھائی لازمی دیکھیں تاکہ آئندہ آپ سب کو بھی نصیحت ہو، ہمیں بھی اللہ پاک ہدایت دے کہ اتنا بڑا ملک ہے، اتنے بڑے ملک میں ہم سب کو یعنی ہر کسی بندے کی اپنی چوائس ہوتی ہے، لیکن میں نے اپنی زندگی میں یہ دیکھا ہے کہ ہم جو اسلامی بندے ہیں، جو دین کا کام بھی کر رہے ہیں اور جو سیاست میں بھی آ رہے ہیں، ان کو بہت کم ترجیح دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور بیسیکلی بحیثیت قوم ہم خود نہیں چاہتے کہ بھئی ہمارے ملک میں کوئی اسلامی قانون نافذ ہو، ٹھیک ہے، اور کوئی اسلامی تعلیمات کرنے والا یعنی کوئی اسلامی قانون کے تحت فیصلے کرنے والا انسان اس ملک کا سربراہ بنے۔ بیسیکلی ہم خود یہ نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں ماڈرن ہو، سارا کچھ ماڈرن لوگ آئیں، نئے لوگ آئیں، جبکہ یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے ہم اسلامی بھائیوں کا ساتھ دیں، جو اسلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں ان کا ساتھ دیں۔ تو چلتے ہیں بنا ٹائم ویسٹ کیے ویڈیو کی طرف، آئیں جی، شکریہ۔ ہوں فرمایا وہی جمہوریت جڑا اٹھتا جمہوری شرکہ اور جب پوچھی دا کدھر حکومت پھر تلوار چلیا کر گیا، میں بھی اٹھ کھڑوں تو جا جڑا وڈ کے قبضہ کر لیا گل، پھر سارے منہ ویکھتے رہتے ہیں بچے حافظ سید ہاں اتحاد کرا مت اتحاد ادو کرنا جب اگلی دنیا چلے جا اتحاد ہوا جڑا حضرت عمر نے کرتا پہلا بھی کیتا آخر تے بھی خطبہ مکدا فمن باع رجلا غیر مشورۃ من المسلمین، مسلمانوں دے مشورے تو بغیر جے کسی بندے دی بیعت ہوئی تو کوئی نہیں، فلا یتابع نہ وہ گل منو ولا الذی بایا بیعت کرنے والے جہاں وہ بھی تغرۃ یقتلا، وہ دونوں اس قابل ہے کہ انہوں نے قتل کر لے۔ قتل فرمایا ایڈا وڈا جرم ہے، مسلمان گھراں بہ رہا ہے تو تسی آپے گل مکا لی۔ قرآن پاک نے میرے عزیز و دوستو ایسے تو واضح اعلان فرمایا سورہ شورا جہاں نا ہی شورا امرہم شورا بینہم، کہ مسلمانوں کے جو معاملے طے ہون گے انہوں دے مشورے نہ، اور مشورہ یہ نہیں بے نوٹ ونڈ دیو 10 بندے نال آیا ہو محلے دے کلانشوں کوفاں کوڑا ڈراؤ ووٹ لے لو، کوئی مشورہ نہیں، بالکل مشورے دے مانا دے خلاف ہے۔ مشورہ اس طرح ہے جویں شہد دی مکھی جڑی ہے وہ شہد چوس کے کر دیے، ادنا ہر ایک دی گل سن کے پوچھ کے کہ زیادہ لوگ کی پسند کر کہڑے بندے دے راضی ہے کنوں سمجھ دے علاقے دے اندر دیانتدار ہے۔ میں جڑیاں آیتاں پڑھیاں سنا چاہیے گل اللہ پاک قرآن کی فرمایا ولا تکتموا الشہادہ، اے ہن شہادت دین دا وقت آ گیا، 18 تاریخ میں پوری امت ہن گواہی دے کٹہرے کھڑی ہو گئی، ہر علاقے دے لوگوں بلا لیا گیا کہ شہادت دینی، ہر بندے نے آ کے گواہی دینی ہے کہ جڑے لوگ تیرے سامنے ہیں انہاں تیرے نزدیک کون بہتر ہے، اپنے علم پاروں، دینداری پاروں، نیکی پاروں، جنہوں لوگ اچھا سمجھتے دس۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو اس موقع سے کیا بہت زبردست بات کہی کہ کوئی گواہی دین نہ گیا وہ بھی مجرم ہے، آخیا میں نہیں جانا، بالکل جھوٹا۔ اللہ تعالیٰ نے ولا تکتموا الشہادہ، کسی نے شہادت نہیں چھپاؤنی، جو علم ہے تہاڈا اس مطابق جا کے کہو، کسی کا لحاظ نہیں کرنا پیا۔ یار دوست ہے، بڑا یار دوست آیا کل پرسوں میرے کو، بہت دوست، میں نے کہنے لگا تیرے سارے بڑے پرانے تعلقات ہے، سارا باپ بھی تیرا دم بالکل ٹھیک ہے، ووٹ میں غلط بات، ووٹ نہیں دینا، یہ ووٹ کوئی یاریاں دوستی ہیں، میں اپنے خدا دے سامنے اسے کھڑا ہونا جیسے میں پرچی سے مہر لونی ہے، خدا پوچھ رہا ہونا بھی یہ بندے جڑے نا تو کون بندہ تیرے خیال سے جڑے بھی موجود ہیں، یہ ہوں حال ہے احمد البلیہ تین کا، یہ 2 کنجر جے کھڑے ہوں تو کٹ کنجر 1% بھی کٹ ہے، تادی ہونی کمی چاہو گی جی برے نو موقع دیتا تھی میں نہیں، اور شریف آدمی نے دیتا جڑا 99% بات سی، چلو میں تاری گل 100% نتی کرا کی فائدہ ہے، وہ جڑا 100واں گناہ نا زیادہ وہ تا بھی جڑے نہیں بیان دیں گے انہوں کا بھی ہے، جنہیں غلط بیان دیتا انہوں کا بھی مجرم۔ اللہ پاک فرمایا قرآن پاک کی بہت بڑی آیت ہے ولا تکتموا الشہادہ، شہادت نہ چھپاؤ، گواہی نہ چھپاؤ۔ اس گل ہر کوئی گو فلانا گیا جو عدالت جھوٹی گواہی دیا، وہ تو ایک عام معاملے چ گواہی کہ چھوٹی جی گل ہے کسی کا کیس، وہ پوری امت کا کیس ہے، ملک دینا اپنی بیٹیاں کی عزت حوالے، انہوں دے مال حوالے، اسی ایسا کرا دے جڑے ہونی نال ڈاکو لے کے پھر دے کاراں کھون والے بدماش، جاننے ہیں کہ وہی حرامی کہ انہاں رعایتاں پر دی اللہ نہ بلا تکتموا الشہادہ، شہادت نہ چھپاؤ، ومن یکتمھا فإنہ آثم قلبہ، جڑا شہادت چھپاؤ گا نہیں دینا گواہی
وہ دل گناہگار ہو چکا. اللہ اللہ صرف ظاہر نہیں گندا، دل گندا. کہ خدا دے دین دا معاملہ تینوں بلایا جاتا. اور یہی حضرت علی علیہ السلام نے جو خارجی نے آخیا نہیں حکومت کی کہڑی لوگ آپ ہی نیک بن، فرمایا لا بد للناس من امیر برا وفاجر. حکومت تو بغیر کام چلتا، تسی نیک نہیں بناؤ گے برا بہو گا. یہاں تو حکومت گھر نوں چلی جانا نہیں اسی کہا بھی نہیں بننا ٹھیک ہے اسی اللہ اللہ کریں جب بننا ہی ہے کسی نہ کہنے. فرمایا یا نیک ہوگا یا بد ہوگا، کوئی عقل کرو کچھ کرو. تو گواہی واللہ بما تعملون علیم. اے بات ہے جی اللہ کا کہ جو کچھ تم کرو گے اللہ اس کو جانتا. جو مور لاؤنی نا دیکھ رہے اللہ تو کر تو یہ آنا میں گھر نوں آ گیا اللہ تو نوٹ کر رہے. دین دا دشمن میراتھن ریس کراؤن والا، مجاہدین مارن والا اور مسجداں ویران کرنے والا اور قرآن دیا بےادبیاں کرنے والا، تو اس پارٹی نے ووٹ دیتا. تیرے سارے کھاتے جو گناہ لکھے گئے جڑے پیچھے وہ بھی لکھے گئے اور گاہ بھی جو انہوں نے کرنے لکھ لینا کہ تم خبیثہ یہی چاہنا بے اس طرح ہی ہوں رہا. اور اتنے میں تھوڑے سامنے ایک بہت بڑی مثال ہے. بدقسمتی اسی تو بہت دور ہٹ گئے. جب کانٹا بدلیا اس وقت اللہ نے ایک بندے پٹتے سی کوئی تعاون نہ کرو، مگر تعاون کرنا پی گیا، مجبور ہو گئے. جب حکومت ہی سنبھال رہی صدیاں چل پئی کی کرتے لوگ پھر کچن نہیں چلے جاتے. ورنہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے انہوں نے ساتھی صفوان جمال ملے تو امام نے فرمایا صفوان تیرے ہر خوبی ہے مگر ایک بہت بری بات ہے. انہیں آخیا امام میں باری سل کے جاؤں میرے کہڑی برائی. انہیں آخیا تو ہارون کرایہ تے اونٹ دیتے اتنے کئی پوچھتے سودی جڑا بینک کی نوکری میں خبیثہ بینک کی نوکری کی طرح گناہ سکول کی ٹیچری وہ ایک ظالم حکومت کا پرزہ بنیا. تو ہمیں اینا ہی پتا بھی سود بینک کا حرام ہے. اتنے امامت کرنے کی جڑی یہاں کی مسجدیں ہی حرام ہے. اوقاف کی مسجدیں خطیب بھی مجرم اس حکومت کو سارا دے رہا. امام نے آخیا تیرے چ برائی ہے بھی تو ہارون جڑا وقت کا ظالم حاکم ہے انہوں اونٹ کرایہ تے دیتے. انہیں آخیا امیر امام نہ عیاشی لی دیتے ہیں نہ شکار لی دیتے ہیں نہ حرام کم لی دیتے. وہ حاجیاں اور کافرے لے جانا چاہتا مکے تج میں دیتے. امام نے فرمایا تیرا اتنا کی وعدہ کہ واپس آ کے کرایہ دینا. انہیں آخیا ہاں. تو فرمایا تیری نیت یہ نکلی کہ زندہ ہی جاوے تو زندہ ہی آوے تو وہ بکا چاہنا کہ خبیث خدا کا دشمن زندہ رہے. تو فرمایا میں حبا بکا میں نا جڑا یہ چاہتا نا کہ ظالم جیندے رہن کسی مسئلے چوں ہی نکلتا بھی یہاں مہرت دینا چاہتا وہ خود انہوں کا ساتھی اور جتنے دوزخ جان گے اتنے ہی جاؤ گا. تبے حضرت عطا بن ابی رباح نے پوچھا بے بنو امیہ دی نوکری کر لیا صرف یہ نہیں کہ قلم دعا شاہی پا کے دے جا کر کچہری. فرمایا تو نہ چمیں ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فمساکم النار. ظالماں ذرا بھی تیرا رجحان پایا گیا تینوں آ بھی چھوٹ گئی قیامت. گل قرآن نو پڑھو حدیثاں نو پڑھو کہ ظالماں نو تکلیف دے گی انہوں نے سپورٹ کریے کہ وہ ایسے سے نہیں کرتے رہے. فرمایا یہ کام نہ کریں واللہ بما تعملون علیم. اللہ خوب جاندا ہی جو تو کر رہا. اور سورہ نساء بھی ہے اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. اتنے کئی پولیٹیکل سائنس والے بچے بیٹھے ہونے ساری دنیا کی کتاباں پڑھ لو. معاشرے نو ٹھیک رکھنی دو شاں چاہیے. پہلا بندے جڑے اگے ہون وہ ٹھیک ہون. جی ڈرائیور ہی غلط ہے کم تو اتنے تباہ ہو گیا. جی بندہ ٹھیک ہے مگر ضوابط اور قوانین غلط جنہوں نے فیصلے ہونے قانون غلط بنے پھر بھی نہیں انصاف ہو سکا. اللہ نے ایک آج دونوں اکٹھے کرتے سبحان اللہ اللہ کے کلام کا کوئی مقابلہ کر سکا. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. پہلا اللہ تعالیٰ نے حکم دینا بھائی جہے بھی سامنے جنہوں بھی کوئی امانت سپرد کرو وہ اہل ہونا چاہیے وہ میرٹ ہونا چاہیے کہ اس عہدے کے لائق ہے گا. مسجد خطیب رکھنا تب پڑا کرو کہ پہ اتنا قرآن حدیث کا علم ہے گا کہ سانوں صحیح رہنمائی. ایک نالیک نوں تسی ممبر سے بٹھاتا سارے مجرم نے کہ تنخواہ تھوڑی لینا ہے اس مولوی رکھو. فرمایا دین دا معاملہ تسی ایک نالیک نوں بٹھاتا حکومت دیتی. تدے اللہ کے رسول علیہ السلام دا صحیح بخاری چاہتا بندے نے پوچھا متا ساتھ یا رسول اللہ اے قیامت آئی ہے ساریاں کرتوتاں تے آن والی ہے قیامت کدوں آنی. حضور نے فرمایا کہڑی قیامت اڑی تم اس قیامت کی گلاں کر رہے جو دھیان فنا ہونا چھڈ انہوں. ایک اور قیامت ہے جی امتوں سے آتی ہے معاشرے سے آتی ہے اذا ضیعت الامانہ جب امانت ضائع ہو جاتی ہے اس ویلے امتوں قیامت آ جاتی وہ مر جاندیاں پھر جیندے بھی چھتر کھاندے رہندے. انہیں کہا امانت اللہ کے رسول کیویں ضائع ہوندی اذا وسد الامر الی غیر اہلہ کہ جڑے لوگ اس قابل نہیں ہوندے جدوں وہ کام انہوں نے دیتے جاندے جج وہ بن کے بہ جاندے جنہاں دا پتہ بھی یہ ظالم کل کی فیصلے کر رہے سی اور ہن نوکری دی خاطر انہوں کی حلف اٹھا لے. اور تواڈے سامنے کہ جنہاں نے فیصلے کیتے سی جنہاں فیصلے سے ناراض ہے وقت دا جابر
وہی جب ہوں جج بنے نہ ساتھ دیتا فیصلے انہیں کیتے اور جس غریب نو بند کیتا نماز نہیں پڑھنے دے اس بینچ جی نہیں سی انہیں آخیا میرے تے یار ناراض ہے ایویں طرفداری دل رہا بچوں نکل گیا بٹھایا جڑے انہیں یار چک لیا تو بہ گیا جنہوں آتا سی چھڈی جاندے بے ایمان لوگ تو جب ایسے لوگوں سپرد کرتا جائے عدالتاں تے محکمے جڑے اہل ہی نہیں حضور نے فرمایا قیامت آنی کہ نہیں آؤں کد کیا کہ امانت سپرد کرو تے اہل لوگوں دے اگے فرمایا جدوں پھر اہل لوگ اگے چلے جان تو وہ کی کرن وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ایک ایت ہی سارا معاشرے کا نظام سمجھ لیا کہ پہلا بندے لیاؤ تو بندے پھر عدل کے مطابق کر میں پنڈ جلسہ آیا سی دونوں میں آگا یار نہ تھی کبھی ملے نہ مینو یہ کوئی نہ میں کبھی گیا ہی نہ غرض کسی سے نہ واسطہ مجھے کام اپنے ہی کام سے تیرے ذکر سے تیری فکر سے تیری یاد سے تیرے نام سے میں اللہ کا من رہا میں نہیں کہہ رہی منتا کر رہا مگر اس پاروں دوجیاں دے مقابلے ایسے تھی اس پاروں آئل جی ملک نو بچاؤ لی اس ایٹم بم دا بناونا بعد ججاں دی بالی یہ چیزاں جڑیاں تہاڈیاں دوجیاں نال بہتر ہے کہ ہور اچھی جماعت ہوندی سی اودے نال ہوندے اسے بیان کیتا سارا اور کیا عدل سن لو نے سارا کہ میں بھی آواں تانوں ووٹ دیتا مگر جھوٹا آواں میرے حق فیصلہ نہیں جانا اور جنہیں نہیں تینوں ووٹ دیتا وہ بھی آ جائے مگر میرے مقابلے ٹھیک ہے تو وہی مدد کرنی عدل کرنا یہ کوئی گل نہیں اسی آخی اسی ووٹ دیتے تو غلط کمے تو پھر پٹھا بٹھاؤ والی گل تو اللہ آندا عیب چنو اور وہ کرن